الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ السلام علیکم، عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ کیسے گزر رہے ہیں ایام آپ سب کے؟ میں تو ابھی اورنگی ٹاؤن، پھر اس کے بعد جے ڈی سی اور بھی تھوڑا اپنے حلقے میں ہوتا ہوا اب گھر ابھی پہنچا ہوں۔ سب لوگوں کو پہلے تو بہت بہت شعبان المعظم کی آنے والی شب کی مبارکباد آنے والی ہے، اور یہ وہ شب ہے جو اچھا شعبان کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ابھی اس سے پہلے کچھ باتیں کر لیں۔ جے ڈی سی میں بھی گیا تھا، وہاں جو کام کر رہے ہیں ظفر عباس جعفری صاحب، ان کو دلی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اورنگی یوتھ آرگنائزیشن کے بچے بہت کام کر رہے ہیں، سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہاں پر سرفراز سے ملاقات ہوئی۔ سرفراز پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ایک مایہ پلیئر ہے، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ انہیں اس مقام پر لے جائے گا جس مقام پر وہ تھے، بلکہ اس سے بھی آگے۔ بھائی فاتح چیمپئنز ٹرافی ہے، انہوں نے آج وہاں پر جے ڈی سی میں جا کے اپنے پاس سے امداد کی۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ وہاں پر آئے تھے، انہوں نے بھی امداد کی۔ لیکن اب جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ ہمیں امداد سے آگے بڑھ کر اب یہ دیکھنا ہے کہ ایک بات جو اہم ہے وہ یہ کہ یہ سوشل ڈسٹینس پر بہت گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے کوئی چیز لے لیتے ہیں، اس کو لے کر ہم سب لوگ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، سوشل ڈسٹینس۔ کوئی مجھے بتائے گا سوشل ڈسٹینس کیا ہوتا ہے اس ملک میں، یا اس آبادی میں، یا ان علاقوں میں جہاں ڈسٹینس ہی نہیں ہے؟ سوشل ڈسٹینس کے لیے ڈسٹینس ہونا تو ضروری ہوتا ہے، جہاں ڈسٹینس ہی نہیں ہے، جہاں یہ ڈسٹینس نہیں ہے کہ ایک گھر میں 14 لوگ رہ رہے ہیں، وہ گھر ہے 50 سے 60 گز کا، باتھ روم بھی نہیں ہے اس میں، تو وہاں سوشل ڈسٹینس کیا کریں گے؟ اور جب ہم وہاں جا کر یہ بات کرتے ہیں نا، آپ تو کہہ دیتے ہیں، کہنے والے کہتے بھی ہیں عامر بھائی سوشل ڈسٹینس کہاں گیا؟ کیسے کہوں ان کو میں؟ پتہ ہے وہ مجھے کہتے ہیں عامر بھائی گھر دلا دو نا بڑا سا ہے، تو سوشل ڈسٹینس کر لیتے ہیں، بڑا سا گھر کر لیں۔ ہمارا خود ہم یہ گھر میں رہتے ہیں، ظاہر 2 افراد ہیں تو سوشل ڈسٹینس ہو جاتا ہے، لیکن جس گھر میں 15 لوگ رہے ہیں وہاں کیسے سوشل ڈسٹینس ہوگا؟ اور اس کے ساتھ پھر ایک اور بات میں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب وہ ہم نے کہتے ہیں فاصلہ رکھیے، تو وہ انہوں دیکھ رہے ہوتے ہیں حضرت سے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے آدمی۔ تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم اچھا پھر اگر ہم ان کے ساتھ گھلے ملے نہیں آئے، ان کے درمیان نہ جائیں، تو وہ یہ سمجھ لگتے سب اچھوت ہے۔ ہمیں یہ بھی خیال کرنا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا کسی کو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجذوم ہو گئے تھے لوگ جو آئے تھے اور جو بیعت کرنے کے لیے جو مجذوم تھے، تو ان کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آپ تشریف لے جائیں، ہماری آپ کی بیعت ہو گئی ہے۔ ہم نے ان کو یہ نہیں کہا بھائی آپ دور ہٹیں، ڈسٹینس رکھیں، فاصلہ رکھیں، ہم آپ سے ملنا نہیں چاہتے ہیں۔ حدیث میں یہ ضرور آیا کہ جذام کے مریض سے اس طرح بھاگو جیسے تم شیر سے خوفزدہ بچو۔ تو ایک تو یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مت لکھا کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں سب کو پتہ ہے، دیکھیں اگر کچھ ہوگا تو مجھ کو ہو جائے گا نا۔ تو جو یہاں ہمارے آتے ہیں ماشاء اللہ کامنٹ جو کچھ لوگ کرتے ہیں، اصل میں تو ان کو سوشل ڈسٹینس رکھنا چاہیے مجھ سے، وہ نہیں آنا چاہیے ہمارے پیج پہ، وہ سوشل ڈسٹینس رکھا کریں۔ وہ پہلے آتے بھی اپنا خون جلاتے ہو، یار کیوں آتے ہو یہاں پہ آگے اپنا خون جلاتے ہو، دل جلتا ہے تمہارا، مجھے دیکھ کر خون کھول جاتا ہے تمہارا، دل مت جلاؤ، سوشل ڈسٹینس رکھو، نکل جاؤ یہاں سے۔ آپ ایسے کیسے کہیں گے لوگوں کو کہ تو میں وہاں جب ابھی گیا تو یہ بات میری ظفر بھائی سے بھی ہوئی، سرفراز سے بھی ہم لوگ اکیلے میں بات کرتے، میں نے کہا یہ لوگ کیسے سمجھائیں۔ لیکن جو حوصلہ افزا بات ہے وہ یہ کہ کورونا پاکستان میں رائز نہیں ہو رہا ہے۔ جو ایک فگر ہے نا، اس فگر کو اگر سامنے رکھیں تو کوئی اتنے خطرناک فگر نہیں ہے۔ آپ اگر پوری دنیا کو دیکھیں تو وہاں جو اور جس طرح ہم لوگ پھر رہے ہیں لاک ڈاؤن میں، اس کے باوجود اب تنزیہ باتیں کرنا تو سب کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ میں جواب دینا ہے تو مجھ سے میرے سامنے اگر بات کریں تو ہمت نہیں ہوتی بات کرنے کی۔ لیکن اس وقت ہم ایک دوسرے پر طنز کریں، کوئی سرفراز کو کہتے ہیں او بھائی وہ نکلا کیوں تھا، وہ بیچارہ مجھے بول رہا تھا، کہنے لگا عامر بھائی یہاں اس میں آیا ہوں تو یہاں بھی لوگوں نے کہا یہاں آپ کو کیا ضرورت ہے کرنے کی، آپ کچھ نہیں گئے، آپ کو ادھر کرنا چاہیے تھے۔ میں نے کہا بھائی یہ دنیا ایسی ہی ہے، ہمارے یہاں کسی کو اچھا سمجھا ہی نہیں آتا۔ ہماری تاریخ ہے، ہم مسلمانوں کی ایک بڑی زبردست تاریخ ہے۔ ہم نے پتہ کیا کیا کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔
ہم تو جب میں اپنی بات کروں تو میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے نالین پاک کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں. لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ ثانی ہیں ان پر ہم نے بے شمار الزامات لگا دیے. ہم نے ان جیسی ہستی کو نہیں چھوڑا. ہم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کر دیا گھر کا محاصرہ کر کے. ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عین حالت نماز میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں ان کو ہم نے عبد الرحمن بن ملجم نے عین حالت نماز میں ضربت لگا کے ان کو شہید کر دیا. پھر اس کے بعد ہم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضرت ابو عبیدہ بن جرہ ہے, حضرت ابو ذر غفاری ہے, سلمان فارسی ہے, حضرت جابر بن عبداللہ ہے, حضرت حذیفہ بن الیمان ہے, حضرت بلال حبشی ہیں, بہت سارے صحابہ کرام ہیں. ان کے ہی لوگوں نے جو وہ ایسے لوگ جو ان سے بہت یعنی جو سیکھا کرتے تھے انہوں نے ان کو تکلیف اور ایذا پہنچائی. بلال حبشی جب تشریف لے گئے تھے, حضرت بلال بن رباح تھے, جب وہ تشریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ نہیں رکے تھے مدینہ, وہ چلے گئے تھے. اس بعد جب وہ چلے گئے وہ شام کی طرف روانہ ہوئے, شام میں لوگوں نے ان کو بہت تنگ کیا. اب آ جائیے پھر اس کے بعد امام علی مقام سیدنا حسین, امام حسن کو لے لیں, امام حسین کو لے لیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. کیا کیا امام حسین کے ساتھ اس کے اچھا پھر بعد میں ہم سب ذکر بھی انہیں کیا کرتے ہیں. اب آ جائیے تو بہت بڑی بستی ہے نا, ایک بار کہاں مثال دے رہا ہوں, آ جائے نیچے آ جاتے ہیں, بہت نیچے بہت نیچے بہت نیچے بہت نیچے. اس کے بعد بھی میں آؤں گا پھر بہت ہی نیچے. آپ جائیں عبدالستار جی کی طرف آ جائیں. کیا کہتے ہیں آپ لوگ سوشل میڈیا پہ, وہ گردے بیچتا تھا وہ آدمی, اور اس کی ایمبولینسوں میں غلط کام ہوتا تھا. انصار برنی وہ کیوں لے کے آ رہا ہے بھائی لوگوں کو چھڑا کر باہر سے, کیا ضرورت ہے چھڑانے کی, اس بیچارے کو نہیں چھوڑا. سالم برنی نہیں چھوڑا. ادیب الحسن رضوی یہ کون ہوتا ہے گردے فروخت کرنے پر پابندی لگانے والا یا گردوں کی ڈونیشن پر, ادیب الحسن رضوی کو نہیں چھوڑا. اب آ جائیں آپ اس کے بعد, اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے بہت بائنا سائنسدان ہیں, ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں لوگ. تو اس لیے میں اس کو سرفراز کو کہنے لگا بھائی یہ تم چھوڑو کن چکروں پڑ گئے. ہمارے یہاں لوگوں کے پاس اب تو کی بورڈ اور یہ سہولت میسر ہو گیا, اب تو اور گالیاں دینے کی عادت ہو گئی ان کو. یہ چھوڑ دو, اپنے اپنے کام کرو, وقت نکلے چلے جائیں, یہاں سے چلے جائیں, دنیا سے گزر جائیں گے ایک دن. اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو بہت یاد آئیں گے. تو وہ بھی دل برداشت تھا تھوڑا, لیکن کہنے لگا نہیں یار عامر بھائی دیکھیں میں سکتا. اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں اگر تو اس نے اپنے پاس سے جو چیک لا کے دیا, میں نہیں بتا رہا آپ کو, اس نے ظفر نے مجھ کو بتایا, اور جن کو چیکس دیے ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ, لیکن دل برداشتہ ہو جاتے ہیں وہ. تو مگر آپ کو میں بتاؤں کہ جو ذرا تھوڑا مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں ان کے لیے لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حالانکہ عجیب سی بات ہے, مضبوط اعصاب کے مالک لڑنا مشکل کیوں ہے, ہوتا ہے مشکل, کیونکہ وہ اعصاب پر اپنے بہت کچھ جھیل چکے ہوتے ہیں. اور پھر ایک ظاہر ہے کہ ان کو اپنی نیت کا پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تیسرا کوئی جان ہی نہیں سکتا, مطلب تیسرا کوئی نیت جان ہی نہیں سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تیسرا نیت جان لے. کیسے جان لے گا کوئی نیت؟ مطلب اگر کوئی نیت بھی جان رہا ہے کسی کی تو پھر تو وہ مشرک ہے, کیونکہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے, اللہ کے سوا کوئی دوسرا دل کا حال نہیں جان سکتا. اور اگر رسول اللہ جانتے ہیں تو اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کہ تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں. تو یہ تمام حال جو دلوں کا جانتے ہیں حضور, یہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں, اپنے ذاتی علم کی بنیاد پہ نہیں جانتے. تو اگر کوئی دوسرا شخص کسی کے حال دل سے واقف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشرک ہو گیا, اس نے شرک کر دیا. اب میرے دل کا کیا حال ہے, آپ کے دل کا کیا حال ہے, اب میری نیت کیا ہے, آپ کی نیت کیا ہے, میں کس طرف جا رہا ہوں, آپ کس طرف جا رہے ہیں, آپ کی سوچ کیا ہے, میری سوچ کیا ہے, یہ آپ نہیں جان سکتے. میں ریاکار ہوں, میں خطا کار ہوں, یہ آپ نہیں جان سکتے. تو اس لیے ہمیں سب کا ساتھ دیکھیں. میں تو سب کے پاس جا رہا ہوں, میں اورنگی یوتھ آرگنائزیشن کے بچے اپنی مدد آپ کے تحت وہ کام کر رہے ہیں. اب میں جاؤں گا وہاں پر, ان کے ساتھ میں نے وعدہ کیا وہاں بریانی بنائیں گے, تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں. کوئی ان کا ساتھی نہیں ہے, ہمدرد نہیں, ان کو کچھ کرنے والا نہیں. لیکن جو صورتحال ہے وہ بڑی ان معنوں میں دردناک ہے کہ ہم لوگ سدھر نہیں رہے, مطلب کہ ہم صحیح نہیں ہو رہے. اس لیے آج میں تھوڑا سا مایوس ہوں. میں وجہ یہ کہ آج مسجد میں لیاقت آباد میں اتنے سارے لوگ نکل آئے, پولیس پہ حملہ کر دیا. یہ پولیس والے اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہوئے, ان کے بھی بچے ہیں,
یا آپ کی پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہوئے، آپ انہیں ان کو مارنا شروع کر دیا. وہ رینجرز والے بیچارے وہاں قصبہ میں ملے، وہ بتا رہے ہیں یہاں بدتمیزی لوگوں نے. مطلب یہ کہ ایسے کیسے ہوگا؟ دیکھیے جمعۃ المبارک سردار الایام ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. رمضان مہینوں کا سردار ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن کیا رمضان المبارک میں آدھی سے زیادہ آبادی مکۃ المکرمہ نہیں جاتی تھی؟ جاتی تھی نا. نہیں جا پائیں گے نا اس بار، اللہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن نہیں جا پائیں گے نا جو ابھی تک کی صورت ہے. پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا وہ شبیں وہ یاد نہیں آئیں گی آخری تاخراتیں وہاں کی جو گزارنے لوگ جاتے تھے؟ آخر اس پر تھوڑا صبر کر رہے ہیں نا، اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ایسی شبیں اور دے گا. اللہ تعالیٰ وہ ہے، میں نے بھی کچھ دیر پہلے پوسٹ میں بھی لکھا تھا، آج میرا دل چاہ رہا ہے باتیں کرنے کا. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے، اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تھوڑی پتا تھا کہ وہ، حالانکہ وہ خوابوں کی تعبیر جانتے تھے، مگر ان کو تھوڑی پتا تھا کہ ان کو اتنی بڑی قید میں ڈال دیا جائے گا. اتنی بڑی قید تھی وہ کہ ہماری عافیہ بہن جو امریکہ میں ہے اس سے بھی زیادہ برسوں کی قید سنائی گئی تھی. مطلب تا عمر قید میں ڈال دیا تھا. اسی قید سے نکال کر مصر کا بادشاہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور نہیں ہو سکتی تھی، کس نے دور کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا خانہ کعبہ کی تعمیر کر سکتے تھے؟ کیا اینٹ اٹھانے کے لیے وہی اسماعیل مل سکتا تھا جسے قربان کرنے کے لیے لٹایا تھا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ قربانی قبول کی، بھیڑ کی قربانی تھی، اور اس دمبے کی قربانی قبول فرما کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ اعزاز بخشا کہ ان کی نسل پاک سے، کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب گھرا نور کا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا نمرود کو شکست دے سکتے تھے؟ کیا آگ گل و گلزار بن سکتی تھی؟ کیا منجنیق میں حضرت ابراہیم کو لے کر جو پھینکا گیا، ایک الاؤ جل رہا تھا، اس آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈال دیا گیا، کیا حضرت ابراہیم بچ سکتے تھے؟ بچے، کیونکہ بچانے والی ذات پروردگار کی تھی. کیا، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ سکتی تھی جو اپنے بیٹے کو اس کو یاد کر کے روتے روتے اپنی بینائی کھو بیٹھے؟ بینائی واپس آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کر آئے. کیا زلیخا دوبارہ جوان ہو سکتی تھی؟ وہ زلیخا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دیکھتی تھی تو اپنی 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 انگلی کاٹ دیتی تھی، کیا وہ زلیخا دوبارہ جوان ہو سکتی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اسے جوان کر دیا. کیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہر سکتی تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کشتی کو کوہ جودی پر ٹھہرا دیا. کیا مجھ کو بتائیے، حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے اپنے گھر والوں کو، چند گھر والوں کو لے کر بخیر و عافیت نکل سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور فرشتوں نے کہا تھا پلٹ کے پیچھے مت دیکھیے گا ورنہ پتھر کے ہو جائیں گے، کیونکہ اب ان پر پتھروں کا عذاب نازل ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر و عافیت کے ساتھ پہنچایا حضرت ابراہیم کے پاس. اب مجھے بتائیے، کیا ایک سوال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھیں جن کے اندر زندگی اللہ نے دی اور وہ اپنا عصا تھامے بیٹھے رہے اور کئی سو سال تک وہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوتا رہا جبکہ وہ انتقال فرما چکے تھے، اور جن یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ سلیمان ہمیں دیکھ رہے ہیں. کیا یہ زندگی کوئی دے سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی یہ زندگی دے سکتا ہے؟ کیا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ لوہا نرم ہو جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت عطا فرمائی. تو کیوں گھبراتے ہو تم لوگ؟ یہ اللہ تعالیٰ پہ کیا کورونا ختم ہو سکتا تھا؟ کوئی سوال ہوگا ایک دن کر رہا ہوگا تو کوئی جواب دے رہا ہوگا ہاں ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تھا جو کورونا ختم کرتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا اعتقاد کیا ہے. شاید ہی میں ایک مثال بناؤں اور شاید میں مثال نہ بنوں. مثال یہ بناؤں کہ میں تو لوگوں میں جا رہا ہوں آ رہا ہوں، کیونکہ میرے ارادے، میری نیت میں جانتا ہوں نا، مجھ کو پتہ ہے. میں اگر وہاں جا کر اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے، اللہ کی رضا، اگر مجھ کو کچھ نہیں ہو تو اللہ کی رضا. ارے بندہ وہ ہے جو اللہ کی رضا پہ راضی رہے. تو اب یا تو میں بھی گھر میں بیٹھ جاؤں اور دیگر ایم این اے پی کی طرح اور میں باہر نہ نکلوں. نہیں، کام تو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اور کام اس لیے نہیں کرنا پڑے گا ہمیں کوئی آئندہ ہو سکتا ہے میں تو آئندہ انتخابی نہ لوں، لیکن کام اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ آپ آئے اس دنیا میں اللہ کی نوکری کرنے کے لیے. اللہ کی نوکری، خدا کی نوکری یہ ہے کہ بندوں کی خدمت کرو، اور پھر پتہ نہیں کب چلے جائیں.
اب یہ اعمال تو قبر میں ایک اگر فرض کرو آج یا کل اللہ کچھ نہیں پتا میں دنیا میں نہیں رہا تو کم از کم میں قبر میں جب جاؤں گا تو میرے اتنے سارے گناہ اللہ تعالیٰ شاید اس بنیاد پہ کو معاف کر دے. اور ماشاء اللہ آپ جو گالیاں دیتے اس پہ تو معافی ہوئی. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں یہ ہیں کہ ہمیں یہ سب سے پہلے سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے طور پہ کیا کر رہے ہیں. آج میں آپ سے اس لیے ساری باتیں کر رہا ہوں کہ میں شاید پھر کبھی نہ کروں, اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ باتیں میں ایک دفعہ آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے خود اب تک کیا کیا, ہم نے کیا کیا سوائے بیٹھ کے کی بورڈ پر ایک دوسرے کو سنائیں گے باتیں. خود نکلے کتنے گھروں میں راشن دیا, کیا کسی کا ہاتھ پوچھا, کسی کا درد پوچھا, کسی کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ صحیح ہے خیریت سے, پڑوس میں گئے پوچھا, یا ڈر کے مارے پڑوس میں بھی نہیں گئے کہ کہیں کورونا نہ ہو جائے. ارے کورونا چھوڑ دو, کہیں رونا نہ ہو جائے. یہ رونا ایسا ہے جو کورونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ رونا زندگی بھر کا ہو جاتا ہے. اور یہ کیا رونا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں. جب اچھے لوگ دنیا سے اٹھ جاتے ہیں نا تو قومیں رونا شروع کر دیتی ہے کہ کاش ہم ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ جو کہ حضرت نعمان بن ثابت ہیں, وہ جب زندان میں تھے اور خلیفہ جعفر منصور نے ان کو قید میں ڈالا تھا تو ان کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا تھا. ان کو بڑے کوڑے مارے جاتے, تازیانے مارے جاتے. امام محمد ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے باتیں ہوتی تھیں, شاگرد تھے ان کی. اس کے بعد جب امام ابو حنیفہ نہیں رہے تو پوری امت روتی رہی کہ امام اعظم کہاں چلے گئے, امام اعظم اب نہیں ہے. امام علی مقام سیدنا حسین ان کی سب سے بڑی مثال ہے کہ جب تلاوت ہونے لگی نیزے پر قرآن پاک کی تو شمر گھبرا گیا. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا, یہ ہم نے کیا کر دیا. تو دیکھیے آپ کو کسی کو بھی کچھ نہیں پتا کون کیا ہے. حضرت بنہانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حجت اللہ علی المسلمین اس میں لکھا ہے, شاید کتاب یہی ہے حجت اللہ, یا مجھے بھی نام یاد نہیں آ رہا لیکن امام بنہانی کی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, اس نے 500 سال تک اللہ کی نافرمانی کی, اور جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے اٹھا کر کوڑے میں پھینک دیا. حضرت موسیٰ کے پاس وحی آئی کہ اس کو اٹھاؤ, اس کو نہلاؤ, کفناؤ اور اس کو دفنا دو. حضرت موسیٰ نے کہا وہ تو پروردگار یہ تو تمہارا میرے رب, یہ تو تیرا مخالف تھا, یہ تو تیرا نافرمان تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تم دفنا دو. جب دفنا دیا تو پھر ارشاد فرمایا موسیٰ یہ وہ تھا جو تورات جب پڑھتا تھا تو مذاق میں پڑھتا تھا, لیکن جہاں جہاں تورات میں محمد لکھا دیکھتا تھا اسے چوم لیتا تھا. بس میں نے اپنے حبیب سے پیار کے صدقے سے معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کس کو کب معاف کر دے, کس ادا پہ معاف کر دے, کس بنیاد پہ معاف کر دے, ہمیں نہیں پتہ. یہ جو گھڑیاں ہیں نا دیکھیں یہ گزر جائیں, یہ بڑی شاندار گھڑیاں ہیں. یہ رجوع اللہ کی گھڑیاں ہیں, اللہ سے رجوع کرنے کی گھڑیاں ہیں. یہ نہیں ملیں گی. ان گھڑیوں کو روئیں گے آپ بعد میں. ابھی تو بڑی بری لگ رہی ہے نا کیونکہ یہ کورونا جلدی جائے. خدا کی قسم ان گھڑیوں کو روئیں گے آپ, کیونکہ یہ وہ گھڑیاں جو اللہ سے رجوع کر دیں, آپ کے دل میں درد پیدا کریں گے جن کے دل میں ہو رہا ہے. باقی جن کے سخت دل ہیں بھائی ان کا کچھ نہیں کہہ سکتا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم, ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن جن کے دل نرم ہوئے ہیں وہ ان گھڑیوں کو یاد کریں گے. ہمیں اور بھی کچھ نیکیاں کر لینی چاہیے تھی, ہمیں اور بھی کچھ کام کر لینے چاہیے تھے. تو عرض یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیے, اللہ پر یقین رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشکلات, یہ تکالیف دور ہوں گی, سب بہتر ہوگا. اور ابھی شب توبہ آ رہی ہے 14-15 شعبان کو. دعا کریں گے بار بار الہی میں, ہر وقت دعا کرنی چاہیے. پھر کریں گے دعا, پھر اللہ کو پکاریں گے, ہر وقت پکاریں گے. ایک ہی طاقت ہے, ایک ہی ہستی ہے جو سب کچھ ختم کر سکتی ہے, دور کر سکتی ہے, وہ ہے اللہ. اللہ اللہ, اس کے سوا کوئی نہیں, اور نہ ہی اس کے سوا کوئی معبود ہے, اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے, اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے, اور نہ اس کو اونگ آتی ہے, اور نہ اس کو نیند آتی ہے, اور وہ زندہ ہے, اور وہ حی و قیوم ہے, اور وہ لامحدود ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے, اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, اور وہ دیکھتا ہے, وہ سنتا ہے, وہ جانتا ہے, وہ علیم ہے, وہ خبیر ہے, وہ بصیر ہے, وہ شہنشاہ ہے, وہ ہم سب کا مالک ہے, ہم سب کا پروردگار ہے, ہم اس کے غلام ہیں, ہم اس کے بندے ہیں, وہ ہمارا آقا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہم سب کو ہر وقت کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت آپ میں نازل فرمائی, اور رحمت کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان سے پیار کیجیے, ان سے عشق کیجیے, ان سے محبت کیجیے, ان کی اطاعت کیجیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
تو یہ آپ سب کچھ کیجیے، سب چیزیں دور ہو جائیں گی، لیکن بس اتنا خیال رکھیں کہ کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کو درد نہ دے، تکلیف نہ دے. بس نہیں، وہ تو نہیں کہے گا کچھ جس کو کہیں گے یا جس کو آپ درد دے رہے گے، اس دل کی اللہ تعالیٰ دلوں کے اصل میں جو سب سے بڑا پازیٹیو پوائنٹ اور پلس پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اللہ دلوں کی سرسراہٹ بھی سن لیتا ہے. اب یہ کیسے ہو چاہے میں بتاتا ہوں. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 500 برس عبادت کی، عبادت. اچھا اس نے یہ کیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا میں بس تیری عبادت کرنا چاہوں. یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، پڑھ لیجیے، انتہائی آتھینٹک ہے. تو اس نے 500 برس عبادت کی، اور عبادت کرنے کے بعد اس نے عبادت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں فریاد کی، میں پروردگار میں چاہتا ہوں میں بس تیری عبادت کروں، تو مجھے شادی گھر ان سب سے مجھے دور کر دوں. تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک دریا کے کنارے، ایک سمندر کے کنارے اس نے ایک جگہ منتخب، نے کہا میں یہیں کروں گا عبادت، یہاں کوئی نہیں ہوگا تو مگر یہاں کھاؤں پیوں گا کسی. تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ایک پانی کی چھوٹی سی نہر جاری کر دی، اور ایک ٹیلا تھا، وہ ٹیلے پہ اسے کہا کہ تم پتھر مارو تو اس میں سے ایک درخت نکلا ہے، اس پہ انار روزے کا لگتا تھا، اور وہ انار بڑا میٹھا ہوتا تھا، اس میں دانے بڑے بڑے دانے ہوتے تھے. تو وہ انار کھاتا تھا، پانی پیتا تھا اور اللہ کی بات کرتا تھا. کتنے دن گزار دیے اس نے؟ 500 برس. اٹس اے لانگ ٹائم. 500 برس 500 برس تک وہ اللہ کی بات کرتا رہا. اور جب 500 برس گزر گئے تو خاتمہ آیا، اجل آئی، تو اس نے اللہ سے فریاد کی، میرے پروردگار جب میں نے تیری اتنی عبادت کی، میری یہ خواہش پوری کر دیا. اللہ تعالیٰ مسرور تھا اس کی عبادت سے. اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا، حاطف غیبی سے آواز آئی، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کلام نہیں کرتا، حاطف غیبی سے آواز آئی کہ ہاں بتا تیری کیا خواہش ہے. تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرح دنیا سے اٹھوں کہ میرا سر جو ہے وہ تیرے حضور سجدے میں ہو. اللہ نے کہا تیری خواہش پوری کر دیتے. بہرحال اس نے سجدہ کیا، اسی میں اس کی روح کفن سے انسری سے پرواز کر گئی. اب پرواز کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مسرور. اچھا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آگے جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہم تو یہی واقعہ سن رہے ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ آگے کا تو معلوم سب اللہ کو ہے کیا ہونے والا ہے، لیکن ہمیں یہ منظر نامہ دکھایا جا رہا ہے، اور دکھا کون رہا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا، کھڑا کیا. میں میرے بندے میں تجھ سے بہت خوش ہوں. اب یہ بتا کہ میں تجھ سے اتنا خوش ہوں جب میں نے تجھے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے میں تو جنت دے دی. بڑا خوش ہوا، واپس مڑا تو اس کے دل میں ایک چھوٹا سا خیال آیا. اس نے کہا کہ اگر اللہ مجھے یہ کہہ دیتا کہ میں نے تیری عبادت سے خوش ہو کر تجھے جنت دے دی تو بڑا مزہ آ جاتا. اب وہ دلوں کی سرسراہٹ جان لیتا ہے. اس نے وہ دلوں کی سرسراہٹ جان لی، اسے فوراً اس کو بڑھوایا، ادھر آ میرے بندے، کیا تو چاہتا ہے میں تجھے عبادت کے عوض جنت دے دوں؟ پھر ایک کام کر لیا. مالک کو بلایا، مالک داروغ جہنم کو کہتے ہیں، بلانے کے بعد کہا کہ اس کو جہنم کی 500 میل کی مسافت سے دور کھڑا کر دو، کیونکہ اسے 500 برس تک عبادت کی. کھڑا کر دیا. کھڑا کرنے کے بعد جب 500 میل دور کی مسافت میں کھڑا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا پورا جسم پگھلنے لگا، پسینہ نکلنے لگا، پانی اس کا سارا باہر آنے لگا کہ الاتش کی صدائیں بلند ہوں گی، پانی 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 پانی. جب یہ صدائیں بلند ہوئی تو ایک ہاتھ غیب سے آیا اور اس میں پیالہ تھا، پانی کا پیالہ تھا، اس میں پانی تھا. تو اس نے کہا یہ رہا پانی. تو اس نے کہا مجھے پانی دو. اس نے کہا نہیں، اس کی قیمت ہے. مجھے کیا قیمت ہے؟ جواب آیا کہ اس کی قیمت ہے 500 برس کی عبادت. دے سکتے ہو؟ میں دینے کو تیار ہوں. انہیں 500 برس کی عبادت دے دی. جیسی 500 برس کی عبادت اس پیالے میں گئی، وہ پیالہ اس کو مل گیا، اس نے پیاس بجھائی. جیسی پیاس بجھائی اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ اپنے بارگاہ میں طلب کیا اور وہ حاضر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اب تیرا میرا حساب تو ہو گیا بھائی برابر. 500 برس کی تو نے عبادت کی، جو تو مانگ رہا تھا نا سلسلہ، وہ تو مل گیا پیالہ. اب یہ بتا، میں نے جو تجھے روزانہ نہر سے پانی پلایا اس کا کیا کرے گا تو؟ اور جو میں روز تجھے ایک انار کھلاتا تھا اس کا تو کیا کرے گا؟ اتنا اس کے احسانات بھی تو اتار دے. جو تم مجھ سے کہہ رہا ہے میں نے تیری عبادت کی تو تم مجھے جنت دے دے. بڑا نادم ہوا، شرمندہ ہوا اور کہنے لگا اللہ مجھے معاف کر دے، بے شک ہم تیرے فضل سے ہی جنت میں جاتے، اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاتے.
سمجھیں اس بات. اس کا فضل ہوگا تو ہمیں کچھ ملے گا. ہمارا عمل کچھ بھی نہیں ہے. یہ راشن تقسیم اور یہ کھانے وانے کے لیے کچھ نہیں ہے ہمیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا فضل ہوگا تو کچھ ہوگا, اس عمل سے کچھ نہیں ہو سکتا. اپنا بہت خیال رکھیے. ان شاء اللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ ہم کل ہفتے کا دن ہے, کل بہت سارے کام ہیں. کل راشن آ رہے ہیں میرے بن کے سادات کے, وہ راشن بن کے آ رہے ہیں. ابھی عاطف حنیف بلو یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی, حنیف بلو شہید ہمارے ایک دوست جو میلاد مصطفیٰ کے جلسے میں اور میلاد کانفرنس جو ہر سال 12 ربیع الاول کو نشتر پارک میں ہوتی, اس میں وہ شہید ہو گئے. اس میں عباس قادری بھی شہید ہوئے, ہمارے حافظ تقی بھی شہید ہوئے, ہمارے اکرم قادری بھی شہید ہوئے. اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے بڑے پیارے پیارے ساتھی ہیں جو اس دنیا میں نہیں رہے. ایک اور ہمارے بڑے پیارے تھے افتخار بھائی وہ شہید ہو گئے تھے. تو اکرم قادری بھی ہو گئے تھے نا شہید اس میں. ہاں, تو یہ سارے اس میں شہید ہو گئے تھے. اس میں ہمارا بھائی تھا, میرا بھائی. آج وہ اگر زندہ ہوتا تو میں ان سب چکروں میں نہیں پڑ رہا ہوتا, وہ خود ہی لڑ رہا ہوتا سب سے. ہمارا بھائی کو کہتے ہیں عامر کو کیسے کہتے ہیں, حنیف بلو شہید, ان کا بیٹا عاطف بلو. تو یہاں بیٹھے یہ بنوا رہے ہیں. ابھی ان کو میں نے کہا انہوں نے جوڑیا بازار میں بات کی تو الگ سے بن رہے ہیں جو کہ بہت اچھی کوالٹی کے ہیں. وہ راشن بیگ الگ سادات کے تیار ہوئے ہیں, اور باقی میں نے 200 اور تیار کرائے. کچھ امتیاز میں جا کے میں نے خود چیزیں کی ہیں وہ میں کیونکہ سادات کے ہیں. بڑے شاندار بیگز ہیں انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو بارگاہ میں قبول ہوں گے. دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ 2 نمبری کام کر بھی نہیں سکتے کسی صورت میں. بس یہ کہنا ہے کہ کل ایسی بہت ساری چیزیں ہم نے کرنا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں اچھا, کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, تو ہمیں یہ کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, ہاں کل یہ ہمارے کام ہے. اس کے علاوہ کچھ ویلفیئر کی 2-4 آرگنائزیشنز ہیں, ان کے پاس جانا ہے. آج جیسے GDC میں گئے تھے, بہت خوشی ہوئی تھی, تو یہ بھی کرنا ہے. اس کے ساتھ ایک اور کام جو سب سے اہم ہے وہ ہے آنے والی شبوں میں ہمیں جو دعائیں کرنی ہیں. شعبان المعظم ایک بہت اہم ترین مہینہ ہے, یاد رکھیے. اور شعبان المعظم کی اہمیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں بہت روزے رکھا کرتے تھے کثرت سے. اب کثرت سے روزے رکھنے کا مطلب تھا کہ حضرت عائشہ یہاں تک فرماتے ہیں تو یہ لگتا تھا کہ شاید یہ روزے رمضان المبارک سے منسلک ہو جائیں گے. تو اس کے بعد آنے والا مہینہ رمضان کا ہے, تو اس میں بہت ساری فضیلتیں. شب برات آنے والی ہے. شب برات کو لیلۃ الصق بھی کہتے ہیں, لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں, شب برات بھی کہتے ہیں. برات نجات کو کہتے ہیں. شب نجات بھی ہے, شب توبہ بھی ہے. تو اس میں سب عبادات کریں, صلاۃ التسبیح پڑھیں, نوافل پڑھیں, گھر میں بیٹھیں, بجائے اس کی کہ فضول گوئی میں لگیں اور فضول باتوں میں لگیں. یہ سب سارے کام کریں. شعبان کی اہمیت اس پر جیسی موقع ملے گا. اصل میں علاقوں میں جا کے اور کام کر کے ظاہر ہے کہ ابھی میرے پاس ابھی یہ دماغ نہیں ہے کہ میں آج بیٹھ کر آپ سے ابھی 2-3 حدیثیں یاد آ گئیں جو میں نے آپ کو بیان کر دی. لیکن مجھے کالم بھی لکھنا ہوتا ہے. آپ میں اپنے کام بچاؤں, کالم لکھنا ہوتا ہے مجھے. اپنے عامر آن لائن کی ریکارڈنگ الگ ہے, مجھے پھر لوگوں میں ملنا جلنا ہے. کھانا وانا بھی بنا لیتا ہوں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں مجھے نہیں آتا بنانا. کبھی میرا کو بیٹا کھانا بھی بنا کے کھلائیں گے تمہیں. اور باقی ایک ہے جی, یہاں بہت سارے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, اس لیے میں نے کہا میں مینشن کر دوں. بہت سارے لیکن میرا دل دکھا ہوا ہے. آپ لوگ مجھے جتنا اپریشیٹ کریں, جو میرا دل یوں دکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے دلوں میں جھانکنا شروع کر دیا ہے. میں اپنے لیے نہیں دکھا ہوا ہے, میرا دل آپ کے لیے دکھا ہوا ہے, اپنے لیے نہیں دکھا ہوا میرا. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا بہت کہ دلوں میں کیسے جھانک رہے ہو تم کیسے جھانک سکتے ہو کسی کے دل میں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ خدا برداشت, یہ لفظ برداشت معذرت چاہتا ہوں میں, اللہ مجھے معاف کر. خدا کو ناگوار گزرے گی, خدا کو ناگوار گزرے گی یہ بات کہ کوئی کیسے کسی کے دل میں جھانک رہا ہے. یہ تو میرا کام تھا, یہ تو میرا فیصلہ تھا کہ میں جھانکوں گا دل میں. یہ کیسے جھانک رہا ہے, یہ وحید الدین کیسے جھانک رہا ہے دل میں. یہ کیسے جھانک سکتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں کیا ہے, میرا بندہ اچھا ہے برا ہے, یہ اس کو کیسے پتا. وہ جو لوگوں کی مدد کر رہا ہے وہ ریاکاری کر رہا ہے, اچھا یہ اس کو کیسے پتا, یہ کیسے جھانک رہا ہے. یہ میں بہت ڈرا ہوں, میں بہت خوف زدہ ہوں میں کہ ان سب کا کیا ہوگا. میں ابھی یہ جب میں لائیو سیشن ختم ہوگا میں ایک ابھی پوسٹ لکھتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی, مفلس کون, وہ ذرا پڑھ لیجیے گا, وہ بہت ضروری ہے پڑھنا, وہ سب کے لیے پڑھنا ہے کہ دیکھیں میں کچھ بھی نہیں ہوں, جو نبی نے فرما دیا نا, جو فرما گئے مصطفیٰ وہی ہمارے لیے حق ہے اور وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. تو جو سرکار کہہ گئے اس کو ہمیں پڑھ لینا چاہیے, اسے دیکھنا چاہیے. میں یہ بس کہوں گا کہ
یہ بس تھوڑا یہ وقت گزرے، تمام چیزیں ہوں، بہت کچھ اس دوران میں دیکھا ہے. میں آئی ایم تھینک فل ٹو کورونا کہ اس نے مجھے بہت ساری چیزیں دکھائیں، بہت ساری چیزیں میں نے محسوس کی. اور آئی ایم تھینک فل ٹو کورونا ایز ویل اس وجہ سے کہ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ لوگ جمع کیسے ہو سکتے ہیں ایک ساتھ. میں نے دیکھا کہ آج قصبہ میں رینجرز اور جو وہ عوام ہے وہ ایسی خوشیاں منا رہے تھے، آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. یہ دوریاں تھیں، یہ بھی. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ آج پولیس والوں پہ حملہ ہوا. میں بھی دیکھا کہیں آج کورونا نے ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس سے لے کر رنچوڑ لائن تک بیماری ایک ہی کر دی ہے، اور کوئی بیماری نہیں ہے. ابھی سب پریشان اسی کے، سب ایک جیسے ہو گئے ہیں، سب پوری دنیا ایک جیسا گھر لگ رہی ہے، سب اپنے گھروں میں اندر بیٹھے ہوئے. تو اس کورونا کے شر کے علاوہ اس کے اندر کا جو خیر ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سب کو چاہتا ہے میرے بندوں تم سب لوگ میری طرف رجوع ہو جاؤ، میری طرف رجوع کرو، مجھ سے مدد مانگو، مجھ سے طلب کرو مدد. میں تو تم ایک چھوٹا سا وائرس قابو میں نہیں کر سکے تو سوچو وہ مچھر کتنا طاقتور ہوگا جس کی نہ آنکھیں تھیں نہ ٹانگیں تھیں اور اس نے نمرود کی جان لے لی تھی. اتنا سا مچھر داخل کیا تھا سر میں، اتنا سا مچھر تھا جو نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا تھا. تو سوچو ابھی جو اتنا سا وائرس دنیا کے قابو میں نہیں آ رہا اور چلے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ٹکر لینے کے لیے. تو اللہ سے یہ سود کھاتے ہو نا تم بھی، اللہ سے ٹکر کرتے ہو. یہ ٹکر ہے خدا سے. سود کھانا یہ سمجھ لیں کہ یہ جنگ میں شامل ہے. اللہ اس کے رسول سے جنگ کے اترا دے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی قوت دے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا اس اپنے بن کے ساتھ. اللہ حافظ.